اور ایک کافی سوال آ رہا ہے کہ یہ جو بلیک ویژولز ہیں یا جو رایات السود ہیں، کیا یہ کالے جھنڈے ہوں گے یا کالے جنگی جہاز ہوں گے؟ دیکھیں، یہ بالکل بائفرکیٹ نہ کریں ان چیزوں کو. اصل میں وہ بلیک جیٹ فائٹرز ہوں گے اس لیے بلیک کیونکہ وہ جو اسلامی فوج ہوگی اس کا نشان بلیک ہوگا، کالا علم اس کا نشان ہوگا. اور یہ جو امپوسٹرز ہیں پوری دنیا میں، چاہے القاعدہ ہو، چاہے آئسس ہو، اس طرح کی جتنی خارجی تنظیمیں ہیں جو حکومتوں کے خلاف جنگ کرتی ہیں، عام مسلمانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، ان کو قتل کرتی ہیں اور اسلام کا ایک ایکسٹریمسٹ پوائنٹ آف ویو دیتی ہیں، ان سب نے اس جھنڈے کو، ان حدیث میں جو جھنڈا ہے اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی ہے. اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ بلیک کلر کا ایک لے لیا اور اس کے اوپر یا تو کلمہ طیبہ لکھ دیا یا پھر وہ مہر نبوت وہ لگا کے اپنا جھنڈا بنانے کی کوشش کی. اور ایک نے کلیم کیا کہ یہ وہ بلیک جھنڈے ہیں جو امام مہدی کے افواج کا ساتھ دیں گے، دوسرے نے کلیم کیا یہ ہیں، اپنے اپنے ورژن نکالے میں. اب یہ اس انفارمیشن کو آؤٹ دیئر میں دینا نہیں چاہ رہا کیونکہ پھر نیا نہیں کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا. لیکن I have to say it کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا وہ کالا تھا، اس کے اوپر کوئی تحریر نہیں تھی. اسی طرح جو امام المہدی کا جو علم ہوگا وہ بھی کالا ہوگا، اس کے اوپر کوئی تحریر نہیں ہوگی. اور وہ الگ ایکچوئل بلیک بینرز ہوں گے، بلیک بینرز آف ایسٹ، یا وہ کالے جھنڈے ہوں گے جو امام المہدی کا ساتھ دیں گے. وہ صرف ایک بلیک بینر ہوگا جس کے اوپر کوئی تحریر نہیں ہوگی. اور یہ جو تھرڈ پارٹی بنے ہوئے نا خارجی تنظیمیں، ان کی تو مجبوری ہے، وہ کیا کالا بلیک، ان کا کنٹرول ہی نہیں ہے. ایک لمیٹڈ فورس ہوتی ہے، انہوں نے اپنا نام لگانا ہوتا ہے اور ایک فتنہ کریٹ کرنا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے انہیں کوئی آئیڈینٹی تو چاہیے. اگر خالی بلیک بینر لے لیں گے تو وہ تو کوئی بھی کالا جھنڈا اٹھا لے، اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے گا؟ لیکن امام المہدی کو یہ انسیکیورٹی نہیں ہوگی، وہ تو اللہ کی فوج ہوگی. اس وقت کسی کو اختیار نہیں ہوگا، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کالے جھنڈے کے مقابلے میں کوئی کالا جھنڈا اٹھائے. یہ جو بلیک بینرز ہوں گے، کالے جھنڈے ہوں گے، رایات السود ہوں گے، یہ کالے جھنڈے بھی ہوں گے اور کالے جنگی جہاز بھی ہوں گے. اس کو کوئی بڑا ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جنگی جہاز بھی کالے رنگ کے ہوں گے اور جو وہ فوج ہوگی امام المہدی کی آرمی ہوگی اس کا علم بھی کالا ہوگا. دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ امام المہدی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المہدی من عطرتی یصلح اللہ فی لیلہ، کہ او کما قال کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، یصلح اللہ فی لیلہ، کہ جن کی اصلاح اللہ تعالیٰ ایک رات میں فرما دیں گے. تو جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان کو اصلاح کی ضرورت ہوگی، تو پھر اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے اندر شارٹ کمنگز ہوں گی. اور اس کانٹیکس میں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، عام انسانوں کے اندر اس کے اندر امید بھی ہے کہ اگر آپ خود کو شرک اور اس کی اقسام سے بچا رہے ہیں اور باقی چیزوں کے اندر آپ کی کمیاں کوتاہیاں بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو میسج پہنچا رہا ہے وہ بھی ایک ایسے شخص کے ذریعے پہنچا رہا ہے کہ جس کے اندر خود کمیاں کوتاہیاں ہیں، جس کے ساتھ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں خود کو. اور ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کے ذریعے سے آپ کو کوئی میسج دیتا ہے، پہنچاتا ہے، جس کے اندر خود کوئی شارٹ کمنگ ہو یا ہو جائے اس سے کوئی غلطی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے آپ کے اوپر. حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ آ گیا تھا. صرف حضرت یونس علیہ السلام کو ابھی حکم نہیں ملا تھا کہ آپ اس بستی کو چھوڑ دیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے اس قدر فیڈ اپ ہو چکے تھے کہ وہ غصے میں آ کر وہاں سے چلے گئے. اب جب وہ وہاں سے چلے گئے تو پھر جو قوم تھی، بستی تھی، اس کے اوپر بادل آ گئے اور بجلیاں اور آگ اور اس طرح کے پورا ایک سینیریو بن گیا کہ پھر لوگوں کو اس وقت احساس ہوا کہ یہ تو ہمارے درمیان اللہ کا بندہ تھا، واقعی وہ جو ہی بستی سے گیا ہے تو یہ ہمارے اوپر عذاب کے بادل منڈلانے لگے. پھر لوگوں نے فوراً اپنا جو رویہ تھا اس سے رجوع کیا، اللہ کے ہاں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو بدلہ نہیں کرتا.
صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام سے یہ کوتاہی ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے وہ جانا انہوں نے تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی حکم نہیں آیا تھا، وہ پہلے ہی چل پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس آزمائش میں ڈالا کہ ان کو ایک مچھلی نے نگل لیا، اور پھر انہوں نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو معاف فرمایا، مچھلی کے پیٹ سے آزادی عطا فرمائی، اور ساتھ میں اس کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم، وہ سارے کے سارے لوگ جو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے تھے، وہ ایک جگہ پہ جمع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے آگے معافی مانگنے لگے، گڑ گڑانے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول کی. پھر حضرت یونس علیہ السلام واپس ان کے درمیان آئے اور پھر اس قوم نے اصلاح کی راہ پکڑی. حضرت یونس علیہ السلام کی اتنی سی غلطی سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اتنا بڑا بینیفٹ دیا کہ ان کے اوپر سے عذاب کو ٹال دیا. دنیا میں بھی ان کی معافی قبول فرمائی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ان کو اچھا مقام اور جنت عطا فرمائے گا، اس قوم کو جس کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا. تو میں جو محمد قاسم کو فالو کر رہا ہوں، میں اس لیے نہیں فالو کر رہا کہ ان کی پرسنالٹی مجھے کوئی بڑی اعلیٰ نظر آئی ہے. دیکھیں، ہم سب انسان ہیں، ہم سب کے اندر شارٹ کمنگز ہیں. سیم سینیریو ہے، میرے اندر 100 غلطیاں کوتاہیاں ہیں، محمد قاسم کے اندر 100 غلطیاں کوتاہیاں ہیں، شارٹ کمنگز ہیں، اور جو لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ ملتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ نو ہی از فار فرام پرفیکٹ. ہم فالو صرف اس لیے کر رہے ہیں ان کے خوابوں کو، ان کی بات کو، ان کے میسج کو، کیونکہ ہمیں خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ میسج ملا ہے کہ جو ہمارے لیے لازم ہے فالو کرنا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے لوگوں کو زیارت ہو چکی ہے، مجھ جیسے ناچیز سمیت. تو ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، ان کے میسج کو، وہ نہیں ہم ٹھکرا سکتے، اس کے اندر کمی کوتاہی نہیں کر سکتے. لہٰذا ہمیں لاکھ شارٹ کمنگز نظر آئیں، ہم ان کے ایکٹس کو فی الحال فالو نہیں کریں گے جب تک یصلح اللہ فی لیلہ کی رات نہیں آ جاتی. ہاں، لیکن جو ان کے خواب اور میسیجز ہیں، جو ان کے اندر بات ہے، اس کو ہم ضرور ایکسیپٹ کریں گے اور اس کو امپورٹنس دیں گے، اس کے مطابق اس کو ایز اے امپورٹنٹ سجیشن لے کے اپنے لائف ڈیسیژنز لیں گے اور لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے. اور بیکاز آف اس شارٹ کمنگز، یہ ہماری قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اگر یہی امام المہدی ہوئے اور اللہ نے انہوں کو بنانا ہوا تو دیکھیں، چوری ڈاکہ ہم ڈالتے ہیں، زنا بدکاری ہم کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، ظلم و زیادتی ہم کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی ہم کرتے ہیں، ہر طرح کی کمی کوتاہی ہمارے اندر موجود ہے. جو پچھلی قوموں کے اندر ایک برائی ہوتی تھی، ایک قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا. دوسری قوم کے اندر ہم جنس پرستی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا. تیسری قوم جو ہے شرک کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا. چوتھی قوم جو ہے وہ رستے نکال کر اصحاب السبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹکیلیاں نعوذ باللہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر بندر بنا کر تباہ کر دیا. ہمارے اندر یہ ساری کی ساری برائیاں موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرما رہا ہے. اگر ہم نے اصلاح کی راہ نہ پکڑی تو اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب بھی ہمارے اوپر آ سکتا ہے. لیکن کیونکہ یہ شارٹ کمنگز اس بندے کے اندر فی الحال موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر آخری وقت پہ بھی ہم نے توبہ کا رستہ پکڑ لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا. ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہمارے لیے میسیجز کے لیے ایک ایسا بندہ چنا ہے جو فی الحال ہی از ناٹ اپ ٹو دا مارک. ہمارا سٹینڈرڈ وہ نہیں ہے کہ جس کو ہم نے میٹ کرنا ہے. ہم نے صرف خود کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا ہے، باقی اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح خود فرما دے گا.